السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اریبہ مریم ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے سامنے جو کتاب رکھی ہے 4th جماعت چراغ اردو نامی کتاب ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا سبق نمبر چوتھا شرارتی لڑکا پڑھیں گے۔ شریر، پٹائی، چھتہ، پتھر، انجام۔ راجو ایک شریر لڑکا ہے۔ شرارت کرنے والے کو شریر کہتے ہیں۔ اس کو ہر وقت شرارت سوچتی رہتی ہے۔ راجو ہر وقت فساد کی باتیں سوچتا اور کرتا رہتا ہے۔ کسی کے سمجھانے کو مان لینا اس کی عادت نہیں۔ ادھر ادھر گھوم کر دوسروں کو تنگ کرنا ہی اس کا اصل کام ہے۔ شمر راجو کا دوست ہے۔ وہ راجو کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن راجو پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ راجو کو سمجھانا شمر کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کا کہنا بھی نہیں مانتا۔ اس کے والد اس کی کبھی کبھی بہت پٹائی کرتے ہیں۔ اسکول میں غیر حاضر رہتا ہے اس لیے استاد بھی اسے خوب سزا دیتے ہیں۔ اس کو ہم جماعت بھی اسے برا کہتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے۔ راجو اور شمر ایک باغ میں ٹہلنے گئے۔ دونوں باغ میں گھوم رہے تھے۔ راجو کی نظر اچانک شہد کی مکھیوں کے چھتے پر گئی جو ایک پیڑ کی موٹی ٹہنی پر لگا تھا۔ راجو اس چھتے پر پتھر پھینک کر مارنے لگا۔ شمر نے ایسا کرنے سے منع کیا مگر وہ مانا ہی نہیں۔ آخرکار شمر اس کو چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا۔ راجو کا ایک پتھر چھتے پر جا کر لگا۔ پتھر لگتے ہی مکھیاں بکھر گئیں۔ کچھ مکھیاں اڑنے لگیں اور کچھ پیڑ کے نیچے کھڑے راجو کے اوپر آ کر گر گئیں اور اسے کاٹنے لگیں۔ وہ بہت زور سے چیخ مار کر رونے لگا۔ جہاں جہاں مکھیوں نے راجو کو کاٹا وہاں سوجن آ گئی جس کی وجہ سے راجو کو کئی دن تک تیز بخار آتا رہا اور بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھا آپ نے راجو کی شرارت کا برا انجام۔ اس لیے پیارے بچوں آپ کبھی اس طرح کی شرارت مت کرنا کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں ہوتی اور سب ایسے بچوں کو برا کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ راجو بہت شرارتی تھا۔ وہ کبھی کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کی بات نہیں مانتا تھا۔ اس کے والد بھی اس کی پٹائی کرتے تھے۔ اس کے والد صاحب بھی بہت پریشان تھے اس سے۔ وہ اپنے استاد کی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے والد صاحب کی، استاد کی، سبھی کی بات ماننی چاہیے۔ تو اس سبق میں صرف یہی بتایا گیا ہے۔